خطبہ جمعہ میں پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ابتدائی سوالات رکھے تھے جو معراج پاک کے حوالے سے مختلف سطح کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ معراج کے بارے میں امت کے اندر جو مختلف آراء ہیں اس طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ معراج پاک کو ایک رویا کہتے ہیں، بعض اسے ایک روحانی سفر سمجھتے ہیں، بعض کا نقطہ نظر، اور میں نے کہا تھا کہ جمہور کا میجورٹی جو مسلمز ہے، اہل سنہ والجماعہ اور دیگر جو طبقات کی اکثریت ہے، وہ اسے بدن و روح دونوں کے ساتھ سفر کو سفر معراج سمجھتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض طبقات وہ ہیں جو مسلمان ہی کہلاتے ہیں اور مسلمانوں میں ہی شامل ہیں، مگر انہوں نے اپنے ذہن سے ایک یہ خیال کر لیا کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی، انہوں نے عقل کو اس طرح کا رہنما مانا کہ جو عقل میں آ جائے تو قابل قبول ہے، عقل میں نہ آئے تو قابل قبول نہیں۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے، عقل کی تمام تر اہمیت کے باوجود، عقل کی تمام تر اہمیت کے باوجود اسلام عقل کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، عقل سے کام لے۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا، ایمان بالغیب کا۔ آپ نے مومنین و متقین کے اوصاف سورہ بقرہ میں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے مگر ہم ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہمارے لیے غیب ہے مگر ہم ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم ہمارے لیے غیب ہے مگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ خبر دینے والی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن سے بڑھ کر سچا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ خبر دینے والے مخبر صادق ہیں، ہمیں ان کی ذات پر اعتبار، غیر متزلزل اعتبار اور لا محدود وفاداری، اس کا تقاضا ہے حضور کی ذات کے ساتھ۔ انہوں نے فرما دیا کہ رب ہے، اللہ نے ان کو دیدار کروا کے اپنا ہونا دکھا دیا اور ہمیں حکم دیا جو وہ کہہ رہے ہیں مانتے چلے جاؤ۔ تو اور معجزے کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو تعریف ہے، اگر اس پر ہی غور کر لیں تو میرے خیال میں عقل میں آنے والی بات ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو انسان کی عقل کو سمجھنے سے عاجز کرتے ہیں۔ اگر چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت، یعنی سبب اور مسبب، ہمارے ہاں سبب ہوتے ہیں اس کا رزلٹ نکلتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا میلاد ہوتا ہے تو بچے کی دنیا کے اندر آمد ہوتی ہے، یہ سبب اور مسبب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اگر ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ اور عالم اسباب کے ماتحت ہو تو پھر اعتراف کس بات کا، پھر مشکل کس بات کی؟ آپ بیمار ہوئے، دوائی کھائی، صحت ٹھیک ہو گئی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ شدید بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کسی اللہ والے نے ہاتھ صرف پھیر کر شفا یاب کر دیا، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے کرامت اور معجزے کا۔ کرامت اور معجزے کی ابتدا ہی ادھر سے ہوتی ہے، جہاں اسباب جواب دے جاتے ہیں، عقل سر پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، مگر آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے۔
یہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو ضابطوں سے ہٹ کر بھی کچھ بنا دیتا ہے۔ ایمان اسی کی ذات، قدرت اسی کی ہے۔ ہاتھ بھلے کسی اللہ کے ولی کا ظاہر ہو یا اللہ کے پیغمبر کا ظاہر ہو، مگر پیغمبر ہوں یا ولی ہوں، قدرت تو میرے اللہ ہی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو بھائی اگر آپ کی سمجھ میں آتا تو اسے بوجھلا کون کہتا؟ بوجھلا اسی لیے کہہ رہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہے، مگر جب اس نے ضابطہ کو پس پشت رکھنا چاہا تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا۔ اس نے اپنی قدرت کا اظہار دکھا دیا۔ اسی طرح سے جو آدمی مر جاتا ہے، جس کی روح نکل جاتی ہے، دنیا کی کوئی سائنس واپس روح نہیں ڈال سکتی اس کے اندر۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جب روح چلی گئی اب پتہ چلا۔ بڑے سے بڑا عالم طبیب اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور سائنسدان بھی واپس روح بدن میں نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر 100 سال پہلے قبر میں دفن کیے گئے مردے کو آواز دیتا ہے، کوئی باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ قبر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں بات اب عقل کی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہاں ایمان کی بات آ گئی ہے۔ علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے، جب ہم علامہ بولتے ہیں تو مراد علامہ اقبال ہوتے ہیں، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ہر جگہ عقل نہ پچھڑا کر، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی دل جس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے، جب ان کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اپنی عقل کو گھسیڑ کر اس کے تجزیے کرنے سے بعد اوقات نتیجہ غلط نکال بیٹھی ہے۔ یہ میں نے چونکہ پچھلے جمعہ پر صرف سوال رکھا تھا، آج میں نے چاہا کہ اس کا جواب بھی ساتھ رکھ کے پھر ہم آگے بات کو چلیں۔ میں نے آپ کے سامنے پھر احادیث پاک کی روایت شروع کی تھی، جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا، کیسے ملائکہ آئے اور پھر آپ نے راہ میں آپ کو آوازیں آئیں، بتایا گیا کہ یہ آواز دینے والے کون ہیں۔ ہم اسی طرح احادیث میں ہی آگے چلتے ہیں، اور اس میں آج کی ہماری گفتگو میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے مشاہدات کا بیان ہوگا۔ آبزرویشن سرکار کو کیا دکھائی؟ قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سفر اس لیے نہیں ہے، سفر کچھ دکھانے کے لیے ہے، تاکہ آپ کو اپنی ہم آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں آپ کو۔ تو ان کا بیان آج کی روایات کے اندر آئے گا۔ حدیث پاک میں ہم ایک پچھلی گفتگو میں بیت المقدس تک کا سفر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر آقا کی آمد پر صلاۃ و سلام، میں لفظ صلاۃ کی وضاحت کی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے جب آپ پہنچے وہاں پر تو آقا کی سواری جو تھی براق، آقا وہاں سے اترے، انہوں نے اس براق کی جو رسی تھی اسے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کر کے وہاں کو باندھ دیا اور سرکار کو اندر لے کر گئے۔ میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، مجھے بخاری شریف کی حدیث ہرقل یاد آ رہی ہے۔ ہرقل کسے کہتے ہیں؟ یہ روم کا جو بادشاہ تھا، میرے آقا کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ ٹائٹل تو کیسر ہے۔ ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، یمن کے بادشاہوں کو توبا کہتے تھے۔ یہ ٹائٹل تھے، نام الگ ہوتے تھے۔ تو جو کیسر روم تھا آقا کے زمانے میں اس کا نام ہرقل تھا۔ تو بخاری کی حدیث پاک مشہور ہے، حدیث ہرقل۔ جب میرے آقا نے خط لکھا تھا
6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام تو آقا کا خط مبارک لے کر ایک قاصد سرکار کا ہرقل کے پاس پہنچا، انہیں آقا کا خط ان کے سامنے رکھا۔ سرکار کا خط پڑھنے کے بعد اس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ عرب سے تاجر چونکہ ہمارے ملک آتے رہتے ہیں تو کوئی بندے ڈھونڈو جو ان کے علاقے سے ہوں، عرب سے ہوں، تاکہ میں کچھ مزید تفصیلات ان سے پوچھوں۔ بائی چانس اس وقت حضرت ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی شہر میں موجود تھے۔ ابو سفیان آپ جانتے ہیں ان کا اسلام فتح مکہ کے موقع پر ہے، اس سے پہلے اسلام مخالف جو تحریک تھی اس کو لیڈ کرتے تھے۔ غزوہ احد میں بھی یہ ہیڈ تھے، غزوہ خندق میں بھی یہ کفار کے لشکر کے سربراہ تھے۔ اسلام ان کا ہوا فتح مکہ کے موقع۔ تو میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جب ملاقات ہو رہی ہے اس وقت یہ آقا کریم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کو بادشاہ نے بلوا لیا، ساتھ ان کے جو بندے کو بلوا لیا اور پھر بٹھایا ترتیب سے، کہا ابو سفیان میرے آگے بیٹھے گا، جو باقی اس کے 6 7 8 بندے ہیں وہ ان کے پیچھے بیٹھے۔ اب میں سوال کروں گا، اگر کوئی بات غلط یہ بندہ کرے تو پیچھے والے اشارہ کر دیں۔ اب یہ پوزیشن بادشاہ نے ایسی بتائی کہ بندے پہ پریشر پڑ جاتا ہے کہ غلط بات کر رہا بھی چاہے تو پیچھے والے کو اشارہ نہ کر دے پیچھے، تو انسان کی دکھی ہو جائے گی۔ اور بات بھی کسی عام بندے کے سامنے نہیں، ایک سلطنت کے بادشاہ کے سامنے ہو رہی۔ انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، تو ہم سوالات کی طرف نہیں جاتا۔ پوچھا کہ پیغمبر کا ان کا نسب حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے ان کا۔ پوچھا کہ پہلے بھی کیا کسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے خاندان میں، کیا ان کے خاندان میں کوئی پیچھے بادشاہ بھی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے، ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں، صداقت کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے۔ اس طرح کے سوالات وہ کرتے رہے، ہرقل کرتا رہا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مخالفت کی خواہش کے باوجود مجھ سے کوئی بات من نہ پڑی کہ میں مکس کر کے کوئی حضور کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا، یعنی خواہش تو تھی لیکن میں ڈر رہا تھا کہ پیچھے والے میری بات کا انکار کر دیں گے تو میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک بات ان سے کہی، میں نے کہا جناب باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کوئی باتیں کرنے والی، مطلب وہ اپنے طور پہ قائل کر رہا ہے بادشاہ کو۔ اب ایسی باتیں کرنے والا کوئی نبی ہوگا جو کہے کہ میں رات کے 2 مہینے کا سفر، میں رات کو گیا تھا مسجد اقصی سے ہو کر واپس آ گیا تھا۔ ابھی ہرقل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہرقل کے ساتھ جو پاپا روم تھا، رومیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، اس نے کہا جناب اس رات کا مجھے بھی پتا ہے، اس رات کا مجھے پتا ہے۔ اب حیران ہونے کی باری ہرقل کی، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ تو بات یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے ان کے دعوے کا، پہلی بات سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مسجد اقصی میری ذاتی ذمہ داری ہے، میں خود کھلوانا بند کروانا میں خود کرتا ہوں یہ کام۔ جس رات کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس رات کو میں نے مسجد اقصی کا دروازہ بند کرنا چاہا تو نہیں ہو رہا، میں نے 2 4 بندے بلوائے، زور لگایا، بند نہیں ہو رہا۔ میں نے ترخان بلوایا، یہ دروازے کو دیکھو کیا ہوا ہے، لکڑ کا دروازہ ہے۔ ترخان نے بھی بڑی عقل سے کوشش کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، کہتا ہے نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں بند نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے اوپر سے دیوار بیٹھ گئی ہو تو دروازہ جام ہو گیا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ کل صبح ہوگی تو پھر اوزار لے کر آئیں گے، تراشی وراشی کریں گے اس کو تو دروازہ بنائیں گے ہم ٹھیک طریقے سے۔ کہتے میں سو گیا، واپس چلا گیا۔ صبح جب ہوئی تو میں وہاں پر آیا تو میں نے اس دروازے کے ساتھ ایک پتھر پر تازہ جانور کے بندے ہونے کے نشانات دیکھے، اور جو دروازہ رات 10 جوانوں کی کوشش سے بند نہیں ہو رہا تھا تو وہ میں نے روٹین کے مطابق ہاتھ لگایا تو آرام سے بند ہو گیا۔ تب مجھے یاد آیا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اللہ کے دیدار کے لیے سفر معراج پر جائیں گے تو ان کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصی پر ہوگا۔ میرا دل مان گیا یہ رات وہی معراج بنی رہا۔
ابو سفیان کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جس بات کو ہم معاذ اللہ حضور کو جھوٹا کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں اس کی تصدیق تو رومیوں کا طبع روم کر رہا ہے۔ حاضر ندی بتا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو جبرائیل امین دے کر آسمان کی طرف چلے۔ جب پہلے آسمان جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں یہاں پر پہنچے تو اس آسمان کے ملائکہ کا سردار جو فرشتہ تھا اس کا نام اسماعیل تھا، جس کے ماتحت 70,000 فرشتے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ماتحت 1,00,000 فرشتہ۔ آقا نے آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمْ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے۔ ہماری تو سمجھ سے ہی باورا ہے کہ اس کی مخلوقات ہیں کتنے، ہم کتنے انسان ہیں، ہم میں سے 2 فرشتے تو ہر ایک کے ساتھ مستقل ڈیوٹی کر رہے ہیں اعمال لکھنے کے لیے، اور ہمارے حفاظت کے لیے اور فرشتے ہیں ان 2 کے علاوہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایسے جنات کے ساتھ ملائکہ ان کے اعمال کو لکھنے کے لیے۔ اسی طرح ساری کائنات میں آسمان دنیا پر جو ملائکہ کا سردار تھا اسماعیل، اس کے ڈائریکٹ ماتحت 70,000 ملائکہ، ان میں سے ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 1,00,000 فرشتہ۔ اللہ ہی جانتا ہے آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کی ہے۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، نوک کیا، دروازہ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کو بلوایا گیا؟ کہا ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مرحبا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آنے والے دن۔ آقا فرماتے وہاں میں نے اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ وہاں موجود تھے۔ انہیں ان کی اس صورت میں دیکھا جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، میں نے انہیں ان کی اس صورت میں وہاں پر دیکھا۔ زندگی 1000 سال کی ہو، کتنے سال کی ہو، انسان کی بدلتی رہتی ہے نا حالتیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کیسا ہے، شکل بدلتی رہتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا میں نے اس شکل میں دیکھا جس شکل پہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ تو مجھے جبرائیل امین نے کہا، میں دوسری حدیث کو ساتھ مکس کر رہا ہوں، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کے بابا ابو الانس حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ ایک کرینہ ہے ادب کا کہ جو بزرگ ہیں انہیں آپ سلام کیجیے۔ ایک بزرگی ہوتی ہے مقام کی، ایک بزرگی ہوتی ہے عمر کی، ایک بزرگی ہوتی ہے رشتوں کی۔ تو آقا ارادت میں نے کہا کہ آپ کو سلام ہو، انہوں نے مجھے کہا آپ کو بھی سلام ہو، خوش آمدید کہتا ہوں میں نیک بیٹے کو، ابن صالح، میں اس نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آگے چلے۔ یہاں سے آقا کے مشاہدات کا بیان ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ان پہ نہایت نفیس اعلیٰ قسم کا بھنا ہوا روسٹڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب کچھ اور دسترخوان بچھے ہوئے ہیں جن پہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، باسی۔ کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ عمدہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر اس بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ مشاہدات کروائے جا رہے ہیں، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مگر میرا سفر آگے چلا، میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھلیوں کی طرح تھے، جیسے کمرہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو جسم اتنا بڑا کر دیا تھا کہ ان کا پیٹ کوٹھلی کی طرح لگ رہا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں اندر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن جو چیونٹیوں کی طرح لوگوں کے پاؤں کے نیچے بسنے جا رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بڑے متکبر بنا دیتے ہیں، انہیں اللہ ذلیل کر کے چیونٹی کی شکل دے دیتا ہے۔ وہ اللہ کل شیء قدیر ذات ہے، کس انداز سے کسی کے جسم کو بڑا کر رہا ہے، کسی کے جسم کو چھوٹا کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کے پیٹ کوٹھلیوں کی طرح تھے،
ان میں سے جب کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہتا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اور بڑے بڑے جانور تھے جو انہیں روند رہے تھے۔ اب اتنا بڑا بندہ جس کا پیٹ کوٹڑی کی طرح ہو، اس کو روندنے والا جانور کتنا بڑا ہوگا؟ جانور ان کو روند رہے تھے اور وہ اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، پکار رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا تھا یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں، اور یہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ جیسے مخبوط الحواس پاگل ہوتا ہے، قیامت کے دن ان کا منظر اس طرح کا ہوگا۔ مت سفر آگے چلا اور میں نے آگے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرف، اور ان کے منہ کو کھول کر ان میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ پتھر ان کے دھڑ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ان کا منہ بنا دیا گیا جیسے اونٹوں کا منہ ہوتا ہے، اور پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور پتھر اس کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے ان کو اللہ سے فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، جن کی کفالت میں کوئی یتیم ہوتا تھا، یہ بجائے اس کے حق کی حفاظت کرنے کے، اس کے حق کا خیال کرنے کے، کہ اس کا مال نہ جائے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ان کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہے، یہ پتھر جہنم کی آگ کے پتھر ہیں، ان کے پیٹوں میں بھرے جا رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے بھی کہا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، جہنم کی آگ ہے جو وہ کھا رہے ہیں۔ اور میں آگے چلا، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اللہ سے فریادیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت میں سے زنا بدکاری کرنے والی خواتین ہیں۔ میں اور آگے چلا، میں نے دیکھا لوگوں کے پہلوؤں سے، سائڈوں سے گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ غیبت کرنے والے اور کسی کی پیٹھ پیچھے چوریاں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن نے کہا سورہ حجرات کے اندر، وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ انہیں وہ جو قرآنی احکامات ہیں ان کو آقا نے پھر پکچرائز ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں پر ویژولائز ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں پر مجسم شکل میں دیکھا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے یہ باتیں انہیں صرف روایت سمجھ کر ان کو ہلکا نہ لیا جائے۔ قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت کھانا، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مرے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب وہاں جو دکھایا کہ پیروں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، منہ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ اسی غیبت کے جرم کی سزا ہے جو ان کو دی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا، میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو ایک دن فصل ہوتی تھی، دوسرے دن اس کی فصل تیار ہو جاتی تھی اور فصل کاٹ لیتی تھی۔ یعنی اللہ نے ان کی کھیتی میں ایسی برکت دی ہوئی تھی کہ ایک دن انہوں نے بیج ڈالا، اگلے دن فصل تیار اور فصل انہوں نے کاٹ لی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والے لوگ، یہ مہاجرین۔ اللہ نے ان کی نیکیوں میں ایسی برکت دے دی کہ ان کی فصل ایک دن میں جوان ہو گئی، اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا رہا ہے۔ پھر آقا فرماتے میں آگے چلا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب ایک پتھر لگتا سر کچلا جاتا، فوراً ہی اللہ کے حکم سے سر ٹھیک ہو جاتا، پھر دوبارہ پتھر سے کچلا جاتا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا ان کے ساتھ۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب فرض نماز کا ٹائم آتا تھا جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے اور انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ یعنی نماز قرآن مجید میں آیا منافقوں کے بارے میں۔ اب منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ صفت ہمارے میں پائی جائے تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ منافق لوگ ہیں، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سست اور لیزی ہو کے اٹھتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، بڑے سست ہو جاتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے۔ ان کی ایکٹیویٹی، ان کی پھرتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہیں سے دنیاوی نفع ملنا ہو تو پھر ان کی پھرتیاں دیکھو، پھر ان کی تیزیاں دیکھو، اور جب نماز کا وقت آیا تو ڈھیلے پڑ گئے، سست ہو گئے۔ ان کے سروں کو میں نے پتھروں سے کچلتا ہوا دیکھا۔
حاضر علی وقار آقا فرماتے میں آگے گیا، میں کچھ لوگ میں نے دیکھے، آگے اور پیچھے ان کے کپڑے کی دھجیاں تھیں، یعنی لباس پراپر نہیں تھا، جیسے لباس پھٹ جاتا ہے اور کپڑوں کی دھجیاں پیچھے بچ جاتی ہیں۔ جہنم کے کانٹے دار درختوں کو جانوروں کی طرح چر چگ رہے ہیں، یعنی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں مگر بھوک اتنی ہے کہ جیسے جانور منہ مارتا ہے ایسے ان کانٹوں کی جھاڑیوں کو منہ مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابراہیم یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان کو اللہ نے مال دیا تھا، دولت تھی ان کے پاس، مگر اس میں سے جو اللہ نے حق مانگا تھا سال میں ایک مرتبہ 2.5% وہ بھی دیتے ہوئے ان کو موت آتی۔ تو ان کا یہ حال ہے کہ آج وہ اتنے بھوکے ہیں، دنیا میں مال جمع کرتے رہے مگر وہ جمع ہوا مال ان کی بھوک قیامت کے دن نہیں مٹائے گا، ان کی بھوک کو بڑھا دے گا اور جہنم کی شاخیں تک بھی کانٹے داروں کو چگنے کی طرح لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر آقا آگے چلے، فرمایا میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرا جن کی دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا تھا، دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑے پہ جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ نے ان کو حلال نکاح والی بیوی دی تھی، اس بیوی کو چھوڑ کر یہ راتیں اپنی کسی اور کے پاس چلے گئے۔ تو ان کا حال یہ ہے۔ حاضر بھی وقار بہت سی باتیں ابھی آگے اور بھی ہیں، میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، انہی کلمات کو اتفاق کر کے یہ مشاہدات جو آقا نے کیے اور احادیث میں بیان کر کے ہمارے لیے پہنچے، اصل میں یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمیں توجہ دلانے کے لیے، ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ آج عمل کی دنیا ہے، یہ مختلف اقسام کے مشاہدے کرائے گئے، ان میں سے کوئی ہم سے متعلق ہوگا، کوئی کسی اور سے متعلق ہوگا، کوئی کسی اور بندے کا حال ہوگا، تاکہ ہر کوئی اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور چیک کرے کہ میرے اندر تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خصلت نہیں ہے جس کا مشاہدہ سرکار نے آقا نے اس موقع پر کیا تھا۔ آج وقت ہے کہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لیا جائے، آج وقت ہے کہ بری راہ کو چھوڑ کر میرے آقا کی بتائی گئی سنت کی راہ پہ چلا جائے۔ یہ مشاہدات اس لیے کروائے گئے تاکہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان پہ غور کرنے، سمجھنے اور نیکی اور تقویٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا